بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر میزان الصرف کے دروس کا باضابطہ طور پر سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے مقدمہ میزان الصرف کا سلسلہ ملاحظہ کیا اور اس کے تمام اسباق کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میزان الصرف اسکرین پر آپ خوبصورت تحریر میں کتاب کا نام دیکھ رہے ہیں۔ میزان الصرف میں دو لفظ ہیں، ایک ہے میزان اور ایک ہے صرف۔ یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور صرف کا یہاں اصطلاحی معنی یعنی علم صرف مراد ہے۔ میزان الصرف کا معنی ہے علم صرف کا ترازو، یعنی اس کتاب کے پڑھنے کے بعد علم صرف کے مسائل سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور انسان عربی زبان و ادب کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا ہنر حاصل کر لیتا ہے اور ان کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کی مکمل طور سے جانکاری حاصل کر لیتا ہے۔ اور صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا، گردان کرنا، ایک کلمہ کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرنا۔ اور صرف یعنی گردان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صرف صغیر اور ایک ہے صرف کبیر۔ صرف کبیر اس گردان کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک مشتق کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں۔ صرف کبیر اس گردان کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر ایک مشتق کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں۔ ماضی مطلق کی گردان ہے، ماضی مطلق مثبت معروف کی اگر گردان ہے تو اس میں ماضی مطلق مثبت معروف کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں۔ مجہول کی ہے تو مجہول کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں۔ مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں تفضیل، مذکر و مؤنث، غرضے کی کوئی بھی فعل یا شبہ فعل ہو، کسی بھی فعل یا شبہ فعل کی گردان ہو تو اس کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں جس گردان کے اندر، تو اس گردان کو صرف کبیر کہیں گے۔ اور دوسری قسم ہے جس کا نام ہے صرف صغیر۔ صرف صغیر اس گردان کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر ایک مشتق کا ایک صیغہ ذکر کیا جائے۔ ماضی کا اگر صیغہ ہے تو ماضی معروف کا ایک صیغہ ذکر کیا جائے، ماضی مجہول کا ایک صیغہ، مضارع معروف کا ایک صیغہ، مضارع مجہول کا ایک صیغہ، امر کا ایک صیغہ، نہیں کا ایک صیغہ، اسی طرح سے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، مذکر و مؤنث کے صرف ایک صیغے ذکر کیے جائیں۔ تو جس گردان کے اندر ہر مشتق کا صرف ایک صیغہ ذکر کیا جائے تو اس گردان کو کہتے ہیں صرف صغیر۔ اور صرف صغیر کی مکمل گردان، مکمل تفصیل آپ پڑھیں گے منشئ کے اندر، میزان کے اندر جو گردان ہے اور جتنی بھی گردانیں اس کتاب کے اندر ہیں میزان الصرف میں، وہ ساری کی ساری گردانیں صرف کبیر کہلاتی ہیں، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر جس بھی فعل یا شبہ فعل کی گردان دی گئی ہے اس کے مکمل صیغے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس کتاب کا نام آپ نے دیکھ لیا، میزان الصرف ہے، اور مصنف اس کے ہے علامہ سراج الدین ابن عثمان۔ علامہ سراج الدین اس ابن عثمان، اور اس کے محشی یا ہیں یعنی اس کے حاشیہ نگار کا نام ہے
عبدالرزاق جو پاکستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور علم صرف کی اصطلاحی تعریف آپ نے مقدمہ میزان الصرف کے پہلے سبق کے اندر ملاحظہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہ ملاحظہ کیا ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر مقدمہ میزان الصرف کا پہلا سبق پڑھ کر کے تعریف، غرض و غایت اور موضوع کی جانکاری وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز جو وہاں پر نہیں بتائی گئی تھی وہ یہ کہ علم صرف کا واضح کون ہے، علم صرف کی بنیاد کس نے رکھی۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ علم صرف کو معاذ بن مسلم فرہ نے وضع کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگرد امام علی کسئی نے علم صرف کو ترقی دی، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگرد ابو زکریا یحییٰ فرہ نے اس علم کو باضابطہ طور سے مدون کیا، ورنہ اس سے پہلے علم صرف کو علم نحو ہی کی ایک شاخ سمجھا جاتا تھا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ علم صرف کے واضح علم صرف کی بنیاد رکھنے والے امیر المومنین شیر خدا حضرت علی مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ تو یہ دو قول ملتے ہیں علم صرف کے واضح کے تعلق سے۔ ایک قول کے اعتبار سے اس کے واضح کا نام معاذ بن مسلم فرہ ہے، اور دوسرے قول کے اعتبار سے اس کے واضح کا نام حضرت علی مولائے کائنات ہے۔ یہ جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی سرزمین کا چھپا ہوا نسخہ ہے، جو مکتبہ قادریہ لاہور سے چھپا ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ میزان الصرف کے مصنف اور منشئب کے بھی مصنف کا نام آپ جان سکتے ہیں۔ ویسے مصنف کے منشئب کا تذکرہ میں اس کے اسباق کے سلسلے میں کروں گا، جب اس کے اسباق کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر وہاں پر آپ اس کے تعلق سے آپ جانکاری حاصل کریں گے، وہیں پر وہ جانکاری آپ کو دی جائے گی۔ آئیے اب ہم میزان الصرف کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد معنی ہوتا ہے تعریف، اور للہ اللہ کے لیے، اور رب کا معنی ہے آپ دیکھ لیں مالک اور پرورش کرنے والا۔ عالمین، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعہ کسی چیز کی جانکاری حاصل ہو۔ چونکہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو، ان تمام عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس لیے ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت اچھا انجام، للمتقین پرہیزگار، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, और दुरूद नाजिल हो उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके तमाम सहाबा पर। बेदा असअदकल्लाहु ताला फिद्दारैन, बेदा ये दानिस्तन से फेले अम्र है, और मुसन्निफ ने पहला लफ्ज फारसी का इस्तेमाल करके इस बात के तरफ इशारा किया है कि इस किताब के अंदर जो कुछ भी बयान किया जाएगा सारी बातें फारसी ज़ुबान के अंदर होंगी और इस किताब की ज़ुबान फारसी होगी। बेदा तू जान असअदा का नेक बख्त बनाए तुझे, असअदकल्लाहु ताला फिद्दारैन, दारैन ये दार वाहिद है, दारैन तस्निया, दारैन मतलब दोनों घर यानी दुनिया और आखिरत। अल्लाह ताला तुझे दुनिया और आखिरत में नेक बख्त बनाए। तू जान के जुमला अफ़आले मुतसर्रिफा बरसिह गोना अस्त, माजी व मुस्तकबिल व हाल व हर चे जुज़ई सेह चीज अस्त, मुतफर्रि अस्त हम अज़ी सेह। यहाँ तक पहले आप देख लें एक एक लफ्ज का माना। जुमला माने तमाम अफ़आल फ़ेल की जमा है, और फ़ेल की तारीफ आप पढ़ चुके हैं। वो कलमा कि जो अपने माने पर बज़ाते खुद दलालत करे और उसके अंदर तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। और मुतसर्रिफा, अफ़आल मुतसर्रिफा उन अफ़आल को कहा जाता है कि जिनके मसादिर से माजी, मुज़ारे, अमर और नहीं की गर्दान आती हो। तू जान के तमाम वो अफ़आल जिनके मसादिर से माजी, मुज़ारे, अमर और नहीं की गर्दान आती है, तीन किस्म पर हैं, माजी, मुस्तकबिल और हाल। वह हर चे जुज़ई से चीज अस्त, और जो कुछ इन तीन चीजों के अलावा है, यानी माजी, मुस्तकबिल, हाल के अलावा जो कुछ है, चाहे वो फेले अम्र हो, फेले नहीं हो, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ वगैरह हो, मुतफ़र्रे अस्त हम अज़ीज़ से, मुतफ़र्रे निकले हुए हैं, हम अज़ीज़ से इन्हीं तीन चीज़ों से, इन्हीं तीन चीज़ों से यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, हाल से सब के सब बने हुए हैं। अम्मा माजी फेले अरा गोयंद के बज़माना ए गुज़िश्ता ताल्लुक़ दारद व आखिरे ऊ मबनी बाशद बर फ़तहा क़ल्लत हुरूफ़ुहु औ कसरत। यहाँ से फ़ेल माजी की तारीफ कर रहे हैं कि फ़ेल माजी उस फ़ेल को कहते हैं जो गुज़रे हुए ज़माना से ताल्लुक़ रखे और उसका आखिरी हरफ मबनी होगा फतहा पर, उसके हुरूफ कम हो या उसके हुरूफ ज़्यादा। पहले आप मबनी समझ लें कि मबनी किसे कहते हैं। मबनी उस कलमा को कहा जाता है कि जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले, और फतहा कहा जाता है ज़बर को। तो यहां से तारीफ के बाद ये बता रहे हैं कि माजी का आखिरी हरफ फतहा पर मबनी होगा, यानी उसके लाम कलमा पर हर हाल में फतहा होगा, चाहे उसके हुरूफ कम हो या ज्यादा। क़ल्लत हुरूफ़ुहु और कसरत हुरूफ़ुहु से इस बात की तरफ मुसन्निफ ने इशारा किया है कि माजी के अंदर सिर्फ तीन ही हुरूफ नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ देखिए कम बाशद हुरूफ या जायद सोलासी मुजर्रद बाशद या मजीद फी रुबाई मुजर्रद बाशद या रुबाई मजीद, यानी माजी का आखिरी हरफ फतहा पर मबनी होगा, चाहे माजी सोलासी हो
یعنی جس میں 3 حروف ہوں، یا رباعی ہو یعنی جس میں 4 حروف ہوں، یا پھر ثلاثی میں بھی تفصیل ہے، ثلاثی مجرد ہو یعنی جس میں 3 حروف ہوں، تینوں اصلی ہوں، یا ثلاثی مزید فی ہو یعنی جس میں 3 حروف اصلی اور باقی زائد ہو۔ اسی طرح سے رباعی مجرد ہو یعنی جس میں 4 حروف ہو، چاروں اصلی ہوں، یا رباعی مزید فی ہو یعنی جس میں 4 حروف اصلی اور باقی زائد ہو۔ غرضے کی ماضی اگر ہے تو ماضی کا آخری حرف فتحہ پر مبنی ہوگا، چاہے ماضی ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو۔ ساری تفصیل یہاں پر مصنف نے بیان کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ماضی کا آخری حرف فتحہ پر مبنی ہوگا، اور اس کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے مصنف نے۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں قلت حروف ہو او کثرت، اس کے حروف کم ہو یا اس کے حروف زیادہ ہو۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ آپ حروف اصلیہ کو اور حروف زائدہ کو پہچانیں گے کیسے، اور فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ ہے کیا۔ یہ ایک مثال یہاں پر موجود ہے، فعلا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ماضی کے اندر 3 حروف ہوں تو حروف اصلیہ کے اندر پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے حرف کو عین کلمہ اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ماضی کے اندر 4 حروف اصلی ہوں تو حروف اصلیہ کے اندر پہلے کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرا حرف یہ لام اول اور چوتھا حرف لام ثانی کہلایا جائے گا۔ اس طرح سے جب آپ حروف اصلیہ کو آپ جانیں گے، فا کلمہ، عین کلمہ اور فا عین لام کی آپ معرفت رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی پہچاننے میں حروف اصلیہ کو اور حروف زائدہ کو، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کو۔ یہاں پر آپ پوری تاریخ ملاحظہ کر لیں، مصنف نے بیان کیا ہے کہ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانہ سے تعلق رکھے اور اس کا آخر فتحہ پر مبنی ہوگا، اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ، مگر بعارض، مگر کسی عارض کی وجہ سے۔ عارض کا مطلب یہ ہے رکاوٹ۔ ماضی کے فا کلمہ پر فتحہ ہوگا اور عین کلمہ پر زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں، اور لام کلمہ پر یہ بتا رہے ہیں فتحہ ہوگا، ہمیشہ فتحہ ہوگا، لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہے تو رکاوٹ کی صورت میں ماضی کے عین کلمہ پر فتحہ نہیں آئے گا، بلکہ فتحہ کے علاوہ کوئی دوسری حرکت آئے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں، اگر یہ لام کلمہ ہے فعلا، فعلا میں فا پر زبر ہے، فا کلمہ ہے یہ، اور دوسرا حرف عین کلمہ ہے اور تیسرا حرف یہ لام کلمہ۔ ایسی لام کلمہ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ماضی رباعی ہو، مجرد ہو، مزید فی ہو، رباعی ہو، ثلاثی کچھ بھی ہو، اس کا یہ آخری حرف فتحہ پر مبنی ہوگا جب تک کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اس وقت ماضی کے آخری حرف پر فتحہ نہیں بلکہ فتحہ کے بجائے کوئی اور حرکت یا کوئی اور جو ہے اعراب آ سکتا ہے۔ جیسے دیکھ لیجیے، اعراب نہیں بلکہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ فعلا سے جب آپ گردانیں گے تو فعلا، فعلا، فعلو، واو ضمیر ہے لام کلمہ کے بعد، تو لام پر واو ضمیر کی وجہ سے ضمہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لام کلمہ کے بعد واو آ جائے، واو، تو لام کلمہ یہ مضموم ہوگا۔ اسی طرح سے لام کلمہ کے بعد نون مفتوح آ جائے
یا تائے متحرک آ جائے تو ماضی کا آخری حرف یعنی لام کلمہ ساکن ہوگا۔ یہ ساری تفصیل آگے آپ جب ماضی کی گردان آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ساری چیزوں کی جانکاری آپ کو دی جائے گی۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھے اور ماضی کا آخری حرف فتحہ پر مبنی ہوگا، چاہے اس کے حروف کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے کبھی کبھی اس کے آخر میں ضمہ ہوگا یا اس کا آخری حرف یا ساکن ہوگا، جیسے فعلا، فعلا، فعولا، فعللا۔ یہ تین مثالیں ثلاثی کی ہیں، ان میں تین حروف ہیں اور تینوں اصلی ہیں، ثلاثی مجرد کی ہیں، اور تینوں پر آپ دیکھ رہے ہیں فا کلمہ لام کلمہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن عین کلمہ میں زبر زیر پیش ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے ماضی تین طرح سے آ سکتا ہے، عین کلمہ کے فتحہ، کسرہ اور ضمہ کے ساتھ۔ اور چوتھی مثال یہ فعللا کی ہے، یہ ہے رباعی کی مثال۔ اس میں فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے، اور یہ پہلا لام لام اول اور دوسرا لام ثانی ہے۔ چون ضربا، سمعا، کرما، بعثرا، یہاں پر ضربا یہ فعلا کی مثال ہے اور فعلا کی مثال سمعا، فعلا کی کرما اور بعثرا یہ فعللا کی ہے۔ ضربا میں تین، سمعا میں تین، کرما میں تین، لیکن بعثرا میں چار۔ ضربا مارا اس نے، سمعا سنا اس نے، کرما تعظیم کی اس نے، بعثرا الٹ پلٹ کیا اس نے، یا اس کا معنی الٹ پلٹ دیا ہوا ہے تو الٹ پلٹ کیا اس نے۔ اس طرح سے آپ یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تین حروف ہیں، ان تین مثالوں میں ثلاثی مجرد کی مثال ہے یہ، اور بعثرا میں چار حروف ہے، اس لیے کہ یہ رباعی کی مثال ہے۔